بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے سیدھا راستہ کیا ہے اور ہدایت کی دو قسمیں۔ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں ایچ پیچ نہ ہو، موڑ توڑ نہ ہو اور آدمی سیدھا چلا جائے اور جا کر منزل تک پہنچ جائے۔ اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، یعنی سیدھی راہ۔ کوئی موڑ نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں، سیدھا چلا جا رہا ہے، جا کر منزل تک پہنچ گیا۔ صراط مستقیم کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہے، دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی۔ دنیا اور آخرت کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں صراط مستقیم کی انسان کو ضرورت نہ ہو۔ آخرت کے لیے وہ راستہ چاہیے جو ہمیں سیدھا جنت تک پہنچائے، کیونکہ آخرت کی منزل اللہ جل شانہ کی رضا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی رضا کا مظہر ہے جنت۔ ایسا سیدھا راستہ جو انسان کو جنت تک پہنچا دے۔ دنیا کے کاموں میں بھی ہر کام میں انسان کو سیدھا راستہ یعنی صحیح طریقہ کی ضرورت ہے۔ آپ اگر فرض کرو روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلو، اس کے لیے بھی سیدھا راستہ چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ ہو جو سیدھا اس روزگار تک پہنچا دے۔ آپ ملازمت کرنے کے لیے جا رہے ہو، یا تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہوں، یا کاشتکاری کرنے کے لیے جا رہے ہوں، کوئی بھی روزگار کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہو، ہر کام میں ضرورت ہے کہ آدمی ایسا راستہ اختیار کرے جو سیدھا اس کو منزل تک پہنچائے۔ اور دنیا کے ہر کام کو دیکھ لو، اس میں صحیح طریقہ اختیار کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے۔ صحیح طریقہ سے کھائے پیے، لوگوں سے معاملات کرے تو سیدھے راستے کے معاملات کرے، گھر والوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرے تو صحیح راستے سے کرے۔ غرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں سیدھا راستہ مطلوب نہ ہو۔ اگر ہر چیز میں سیدھا راستہ مل جائے تو دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ لفظ راستہ لانے کی وجہ، یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے لفظ راستہ استعمال کیا، یعنی اے اللہ صحیح راستے کی ہدایت دے دیجئے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ راستہ کہاں لے جانے والا ہے، راستہ کی منزل کیا ہے۔ راستہ تو در حقیقت ایک واسطہ ہوتا ہے، اصل مقصود راستے پر چل کر کوئی منزل حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ کہاں کا راستہ، جنت کا راستہ، دنیا کے اندر خوشحالی کا راستہ، راحت و آرام کا راستہ، ان میں سے کسی چیز کا تعین نہیں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہر چیز میں، ہر کام میں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دیجئے، سیدھا راستہ سمجھا دیجئے اور ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کر دیجئے۔ تو یہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے سارے مقاصد سمٹ کر آ گئے۔ اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سارا قرآن تشریح ہے صراط مستقیم کی۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، عقائد میں سیدھا راستہ کیا ہے، عبادات میں سیدھا راستہ کیا ہے، معاشرت میں کیا ہے، معاملات میں کیا ہے، اخلاق میں کیا ہے، وہ ساری تفصیلات قرآن کریم نے صراط مستقیم میں بیان فرمائی ہیں۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کی دو قسمیں۔ پھر دوسری بات یہاں پر قابل ذکر یہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں راستہ دکھانا، اور ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی زبان سے بتا دے کہ دیکھو بھائی سیدھا راستہ یہ ہے، مثلا کوئی کہیں جانا چاہتا ہے، کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اب ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو راستہ بتانے والا یہ بتائے کہ یہاں سے مسجد سے نکلنا، پھر دائیں ہاتھ مڑ جانا، پھر بائیں ہاتھ مڑ جانا، پھر فلاں سڑک ملے گی اس میں چلے جانا، یہاں تک کہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ چلنے والے کا کام ہے کہ جو راستہ بتا دیا گیا اس پر چلتا ہوا چلا جائے، دائیں مڑے پھر بائیں مڑے، اور جو سڑکوں کے نام لیے گئے ہیں ان سے گزرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب راستہ پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی مجھے صدر کا راستہ بتا دو، جانا ہے،
تو وہ بتانے والا اس کا ہاتھ پکڑے اور کہے کہ چلو میرے ساتھ چلو، اور ساتھ لے کر چلے، اس کو بتائے کچھ نہیں زبان سے، لیکن ہاتھ سے پکڑ کر لے چلا جا رہا ہو اور وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ بھائی دیکھو یہ ہے تمہاری منزل۔ یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے۔ پہلی ہدایت عام، دوسری خاص۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کی پہلی قسم تو ساری انسانیت کے لیے کھول رکھی ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے راستہ بتا دیا کہ دیکھو ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ فرائض و واجبات تم پر عائد کیے ہیں ان کو ادا کرو، جو حرام اور ناجائز کام ہیں ان سے بچو۔ اور یہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے، چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں یا کیسے بھی ہوں، سب کو یہ ہدایت قرآن کے ذریعے دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جو شخص راستہ سیکھنا چاہے اور سمجھنا چاہے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا ہوا ہے۔ یہ ہدایت کی قسم ہر ایک کو دے رکھی ہے، لیکن یہاں جو دعا کی گئی ہے اس جگہ پہلی قسم کی ہدایت مراد نہیں بلکہ دوسری قسم کی ہدایت مراد ہے کہ اے اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر چلیے، لے کر جائیے۔ آپ نے بتا تو دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، لیکن اس صراط مستقیم پر چلنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہاتھ پکڑ کر لے چلیے اور لے جا کر ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا کر دیجئے۔ یہ معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم کے، ہمیں صراط مستقیم پر لے جا کر کھڑا کر دیجئے۔ اور یہ دعا وہ دعا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف انداز سے مانگا ہے۔ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آپ ہمارے سارے وجود، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء و جوارے، ہمارے دل سب آپ کے قبضہ میں ہیں، ہم ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مالک آپ ہی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے بھی مالک آپ، ہماری پیشانیوں کے بھی مالک آپ، ہمارے پاؤں کے مالک بھی آپ، ہمارے دلوں کے مالک بھی آپ سب کچھ کے مالک ہیں، آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ جب سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت اور آپ کی ملکیت ہے تو آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے اور آپ ہی ہمیں سیدھی راستے پر کھڑا کر دیجئے۔ تو یہ دعا بتائی ہے قرآن کریم نے، صراط مستقیم کیا ہے اور اس پر کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں لے جا کر کھڑا کرے اور ہم کیسے یہاں تک پہنچیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو ہم نے پوری طرح یہ صراط مستقیم دکھا دی، چاہے وہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہر ایک کے لیے یہ راستہ جو ہے قرآن کریم نے دکھا رکھا ہے۔ یہ راستہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے جو قرآن کریم نے بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتا دیا۔ لیکن اے مسلمانوں ہم سے مانگو، یعنی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ آپ ہی مجھے اپنے فضل و کرم سے ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر کھڑا کر دیجئے تاکہ ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ اب یہ تین کام کرو۔ دیکھو انسان کا کام ہے تین چیزیں ہیں، انسان کا کام تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی طرف سے عزم کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، دین کے شعبے میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کروں گا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، واجبات اور فرائض صحیح طریقے سے ادا کروں گا، گناہ سے بچنے کی اور فرائض و واجبات ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ ارادہ کر لو، دوسرے یہ کہ جتنا تمہارے بس میں ہے وہ کوشش کرو۔ یہی دو کام کرنے کے بعد پھر ہم کو پکارو کہ یا اللہ میرے بس میں یہ تھا کہ میں عزم کر لیتا تو میں نے عزم کر لیا، میرے بس میں تھا کہ میں اتنی کوشش کر لیتا تو میں نے اتنی کوشش کر لی۔ اب آپ کو میں پکارتا ہوں کہ آپ اپنے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دیجئے۔ یہ تین کام آدمی کر لے تو بس کامیاب ہے۔ پہلا عزم اور ارادہ،
دوسری اپنی طرف سے کوشش، اور تیسرا عزم کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل تھا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور یہ واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ قرآن کریم میں جتنے واقعات آئے ہیں محض قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے سبق دینا مقصود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ زلیخا نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی اور انہیں زبردست آزمائش کا سامنا ہوا۔ ایک عورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور خود اپنے آقا کی بیوی ہے، چاروں طرف سے دروازے بند کر کے، جو دروازے پر تالے لگے ہوئے تھے اور ان پر تالے ڈال دیے گئے تاکہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے اور اندر آنے کا بھی کوئی راستہ نہ رہے، اس وقت وہ پیشکش ہی نہیں بلکہ وہ حکم دے رہی ہیں کہ آؤ اور بدکاری کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پہلے زبان سے انکار کیا، لیکن وہ عورت اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ اپنی طرف کھینچنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے چھوٹ کر دروازے کی طرف بھاگے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ دروازے بند ہیں، دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں۔ اپنے بس کی حد تک انہوں نے کوشش پوری کر لی اور وہاں سے بھاگ کر وہ دروازے تک پہنچ گئے اور پھر اللہ کو پکارا، اے اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں دروازے تک پہنچ جاتا اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا، آگے پھر دروازہ کھولنا اور پھر اس سے بچانا آپ کا کام ہے، آپ راستہ کھول دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے دو کام کیے، ایک کیا کہ یہ کام نہیں کروں گا، دوسرے کوشش کی کہ جتنا بس میں تھا دروازے تک پہنچ جانا، اس سے کوئی کوتاہی نہیں کی، دروازے تک پہنچ گئے اور پھر اللہ کو بھی پکارا، یا اللہ بچا لیجئے۔ جب دروازے تک پہنچ گئے تو دروازے کے قفل ٹوٹ گئے، قفل کھل گئے، تالے ٹوٹ گئے اور دیکھا کہ زلیخا کا شوہر دروازہ پر کھڑا ہوا ہے۔ تم بھی یہ دو کام کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ سنو، جب بھی تمہیں ایسی صورتحال پیش آئے کہ جس میں تمہارے اندر گناہ کا دائیا پیدا ہو، صراط مستقیم سے ہٹنے کا دائیا پیدا ہو رہا ہے، اس وقت دو کام کرو۔ ایک عزم تازہ کرو کہ صراط مستقیم کو نہیں چھوڑوں گا، اور دوسرا جتنی تمہارے بس میں کوشش ہے وہ کر گزرو۔ اس کے بعد جب اللہ کو پکارو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کریں گے، تمہیں ضرور صراط مستقیم پر پہنچائیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج اگر تمہیں اپنے ماحول کے اندر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ماحول میں فسق و فجور کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، کفر و شرک کا دور دورہ ہے، اور چاروں طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں تک بھاگے تھے، تم بھی بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارو تو تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ نجات دیں گے۔